الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باطل کام اور باطل کلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ روزہ بھی رکھ لے اور گناہ بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھ لے اور گالی دینا بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھ لے اور چوری کرنا نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھ لے اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے۔ تو یہ باطل کام، ہر وہ کام کی جو نافرمانی ہے، جو گناہ ہے، وہ باطل کام ہے۔ اور ہر وہ بات کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط بیانی ہے، بہانے بازی ہے، یہ سب باطل کلام ہے۔ تو باطل کلام اور باطل کام یہ بھی چھوڑنا روزے کا حصہ ہے، تو اللہ کے آگے روزہ قبول ہوگا، ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں تو کامل طور پر رکھیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اس روزے کا اہتمام کریں تاکہ اس روزے کا پورا ثواب ہمیں حاصل ہو سکے۔ رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، جس پر نماز فرض ہے اس پر روزہ بھی فرض ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ کب چھوڑنا جائز ہے، کب نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دے تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، وہ اگر اس ایک روزے کے بدلے آگے ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا گناہ ہے، ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زندگی بھر نفل روزہ رکھے گا تو اس فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور کب چھوڑنے کی اجازت فرمائی؟ فرمایا سفر ہو، اور سفر کون سا ہو؟ یہاں سے آپ اتنی دور سفر پر جا رہے ہیں جہاں 3 دن کی مسافت ہے، پیدل حیدرآباد یا اس سے آگے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، چاہے بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، دور کا سفر ہو، چاہے وہ سفر آرام دہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر شرعی ہے، شرعی اعتبار سے اس کو سفر کہا جا سکتا ہے، شہر کے اندر آنا جانا سفر نہیں، شہر سے باہر جانا وہ سفر ہے۔ اگر ایسا سفر ہے اور رمضان کا روزہ بیچ میں آتا ہے اور کوئی شخص سفر میں جانے کے بعد روزہ نہیں رکھتا تو روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، اس کو رخصت ہے۔ لیکن ایسا روزہ رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر میں ایک روزہ چھوڑا، 2 چھوڑے، 3 چھوڑے تو وہ 3 روزے بعد میں قضا کرنا لازم ہے، زندگی بھر اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ البتہ ایسا شخص کہ جو ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے، شوگر کا مریض ہو گیا یا اور کوئی ایسا مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، سال بھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا اگر کوئی شخص معذور ہو، یہ ایسا بڑھاپے کو پہنچ جائے کہ جس بڑھاپے میں اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یا کہ اس کو بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، 80 سال عمر ہو گئی، 90 سال ہو گئی، 100 سال ہو گئی، اب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا بوڑھا یا ایسا مریض ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ان روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ لیکن عام بیماری کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا ہو، جیسے خواتین ناپاکی کے ایام میں روزے چھوڑ دیتی ہیں، یہ مرد کسی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ تو روزے کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں۔ گھر میں، محلے میں، آس پاس دیکھیں جو دوست احباب ہیں، جو خواتین ہیں ایسی رشتہ داروں میں جو روزے چھوڑ دیتی ہیں، اہتمام نہیں کرتی ہیں، ان کو یہ بات بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت ناپسند ہے یہ عمل روزے کا چھوڑنا۔ آج کل ہمارے ہاں ٹھیلا لگانے والا ہو، دیہڑی دار مزدور ہو، مزدوری پر جانے والا، فیکٹری میں جانے والا بندہ ہو، ہر ایک اپنے سفر کو اور اپنے کام کو عذر بنا کر روزہ چھوڑ دیتا ہے۔
تو یہ عذر اللہ کے آگے قابل قبول نہیں ہے. لہذا ان تمام حالتوں کے اندر ہوتے ہوئے روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان